یہ پارم 45 کے تحت اور جو کہ آئین اور الیکشن کمیشن کے رولز یہی تقاضا کرتی ہے کہ عثمان فرقانی صاحب کو نوٹیفیکیشن کیا جائے اور مزید حالات کو خراب نہ کیا جائے. اور ہمارے جو مطالبہ ہے ان تمام خرابیوں سے جو ہم احتجاج اور تحریک چلا رہا ہے، تمام قوتوں کو، تمام اداروں کو، ملک کے جو جتنے بھی چلانے والے ادارے ان کو کہتے ہیں کہ غیر جمہوری اور غیر قانونی، غیر آئینی اور ناانصافی سے باز آ جاؤ اور غیر جمہوری عمل نہ کیا جائے اور قانون اور آئین کے مطابق اور آئین پہ عمل درآمد کیا جائے، آئین کے مطابق ہر کام کیا جائے، عوام بغاوت میں مجبور نہ کیا جائے. مولانا صاحب، یہ جو زیارت کی سیٹ پہ جو نادرانہ ویریفیکیشن کیا 2% جو ہے وہ صحیح ووٹ نکلے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کدھر زیارت حلقہ کی بھی باقی میرے خیال آپ کو میں کہتا ہوں اس بارے میں ہم یہی کہیں گے. پہلے ہم نے آپ کو یاد ہے کہ فروری کے بعد ہم نے احتجاج میں اس لیے شدت نہیں لایا اور ہم نے یہ کہہ دیا کیونکہ ہمیں یہ کہا جا رہا تھا جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کو کیوں تکلیف کرتے ہیں، عدالتوں کے دروازے کٹکائے. تو ہم نے جا کر کے عدالتوں کے دروازے کٹکا دیا اور کامران صاحب نے سارے کیسز چلا دیا. تو وہاں اس کے بارے میں بھی فیصلہ آ گیا کہ سارے 2% ووٹ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا، باقی سب کو ختم کر دیا. اور اسی طرح جو خلات والا کیس تھا سعید لانگو کا، وہ تو عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا. اسی طرح اس کیس کے بارے میں عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا. باقی کیسز میں ہمارے جو چل رہی ہے تو انشاءاللہ ان کے خلاف بھی فیصلے آ جائیں گے. اب ہم نے وہ بھی پورا کر دیا کہ عدالتوں کے دروازے تم نے کٹکا دیا. اب عدالتوں کے بعد جب پھر بھی انہوں نے وہی رویے میں اور شدت لایا تو اب یہ ہمارے ساتھ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کے بجائے وہ عدالتوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. عدالتوں کو فیصلے کو سرے سے فیصلے ہی نہیں سمجھتے بلکہ عدالتوں پہ ان کے منہ پہ یہ تماچا دینا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ تو تم لوگ جو اس طرح کرتے ہیں ہم تو اس طرح کرتے ہیں. لہذا یہ جنگ پورا نظام کے ساتھ ہے، عدالتی نظام کے ساتھ بھی ان کا جنگ ہے اور اس جمہوری نظام کے ساتھ بھی ان کا جنگ ہے. اور یہ جمہوریت کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور عدالتی نظام کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو اپنے گھر کی لونڈی بنانا چاہتے ہیں. مولانا صاحب، آپ نے ابھی یہ بات کہی کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کو تحفظات ہیں، لیکن 2002 کی اسمبلی میں جب آپ سینئر منسٹر تھے تب یہاں دیکھا گیا کہ مرکز میں آپ کو کاف لیگ حرام تھی، صوبے میں حلال تھی. اس ٹائم بھی سچویشن آپ کی یہ آئی ہے کہ یہاں پیپلز پارٹی کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں لیکن مرکز میں جو ہے وہاں پہ اس طرح کا کوئی ایجیٹیشن نظر نہیں آ رہا. اس حوالے سے میرے خیال آپ لوگ یہ باتیں نہ کیا جائے کیونکہ جب ہم اس نظام میں رہتے ہیں، مخلوط اسمبلیاں ہے، ہمیں اتنی نمائندگی مل جاتی ہے کہ اگر کسی کا حکومت ہو تو ہم بھی اس کی اپنی نمائندگی اس میں شامل کر کے خدمت کرنے کے لیے اگر کل بھی ہمیں اتنے ووٹ نہ ملے کہ ہم اپنا حکومت بلکہ مل جاتے عوام کی طرف سے تو ہمیں مل جاتے ہیں. لیکن جب یہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے آگے بڑھنے کے لیے تو اگر عوام کی خدمت جب ہم اس حکومت میں تھے تو ہم نے عوام کی NFC تو اس وقت ہم نے حاصل کی ہے. بلوچستان کی NFC 1 ارب سے تو 600 ارب تک یا 700 ارب تک پہنچا دیا تو ہم نے اس وقت میں حاصل کیے. تو ہم اس مقصد کے لیے اس حکومت میں شامل تھے. اس وقت کے 18ویں ترمیم ہم نے لایا تو اس وقت ہم نے حاصل کیے. تو ہم اپنے مقاصد کے لیے ظاہر بات ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں رہتے ہیں، ووٹ کے بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں، ارکان پارلیمنٹ کے بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں تو آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تو کسی سے کچھ لے کچھ دے والا معاملہ کرتے ہیں. تو ہمارے لیے سب کچھ حرام ہے لیکن ہم وہ کام کرتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام یا اسلامی نظام کے لیے جتنی بھی پیش رفت کر سکتے ہیں. ابھی اس وقت کے پارلیمنٹ میں بھی 5 ترامیم جو ہم نے منظور کیے ہیں تو ہم نے اپنے اس 8 ووٹوں کے ذریعے جو قومی اسمبلی میں ہے، 5 ووٹ جو سینٹ میں ہے، ہم اتنی ہی خدمت اپنے دین کے لیے اور اپنے عوام کے لیے کر سکتے ہیں. لہذا یہ جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس آپ ادھر بڑھ جائے، اگر آپ کے کوئی 5% اچائی ملتے ہو تو بھی آپ نہ کر لے کیونکہ وہ حلال ہے، وہ حرام ہے. حرام کا معیار یہ نہیں ہے. اپنے پیشت کے بنیاد پہ پھر بھی ہم نے بہت بڑی کامیابی 26ویں ترمیم میں